الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، الیک الکتاب آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ ان چیزوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہیں، ولا تکن للخائنین خصیما ولا تکن اور آپ نہ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کی خاطر، خصیما جھگڑنے والے، واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، ان اللہ کان غفورا رحیما یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے، ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کیجیے، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، ان اللہ لا یحب یقیناً اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، من اس شخص سے جو کانا ہو خواناً بہت خیانت کرنے والا، اثیماً سخت گناہ گار، یستخفون وہ چھپاؤ کرتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون اور نہیں وہ چھپاؤ کرتے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وہو معہم اور اس حال میں کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ جب یبیتون وہ رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول اس چیز کے ساتھ جس کو وہ پسند نہیں کرتا بات میں سے، وکان اللہ بما یعملون محیطا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے اس کو جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، ہا انتم ہؤلاء سن لو تم ہی وہ لوگ ہو، تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کے متعلق ان کی طرف سے، یوم القیامت قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا یا کون ان پر وکیل ہوگا، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے، سوءا برا، او یظلم نفسہ یا پھر وہ ظلم کرے اپنے آپ پر، ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت مہربان، ومن یکسب اثما اور جو کوئی کمائے کوئی گناہ، فإنما یکسبہ علی نفسہ تو سوائے اس کے وہ کماتا ہے اپنے آپ پر، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، ومن یکسب خطیئۃ اور جو کوئی بھی کوئی خطا کرے، او اثما یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا پھر وہ پھینک دے اس کو یعنی تہمت لگا دے اس کے ساتھ، بریئا ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے بری ہے، فقد احتمل تو یقیناً اس نے اٹھایا، بہتانا بہتان بڑا بہتان، و اثما مبینا اور سری گناہ۔ آیت نمبر یہ 105 سے لے کر 114 تک، ابھی 2 آیات ہم نے آگے مزید پڑھی نہیں ہیں، تو ان آیات کا شان نزول
جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اصل میں کیا ہے، اختصار کے ساتھ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ 3 بھائی رہتے تھے جو ابیرق یا طعمہ بن ابیرق ان کے بیٹے تھے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بشیر جو تھا ان میں سے، یعنی 3 جو افراد تھے، ایک کا نام بشر تھا، ایک کا مبشر اور تیسرے کا بشیر۔ تو بشیر جو ہے نا، اس کی کنیت بعض کہتے ہیں کہ ابو طعمہ تھی، اور یہ لوگ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ان تینوں بھائیوں میں سے جو بشیر تھا وہ انتہائی برا شخص تھا، منافق تھا، اور وہ اشعار پڑھ کر مسلمانوں کی حجب کرتا تھا، اور پھر ان اشعار کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیا کرتا تھا، اس کے اوپر وہ لگا دیا کرتا تھا۔ اور یہ جو گھرانہ تھا یہ غریب لوگ تھے، فاقہ زدہ لوگ تھے، اور ان کا گھر رفاعہ بن زید ان کے قریب تھا۔ رفاعہ بن زید جو ہیں یہ مالدار شخص تھے۔ تو ایک دفعہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس کے اندر میدہ بھی آیا، یعنی میدہ یہ اس وقت کے جو یعنی کہ امیر ترین لوگ تھے وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، ان کے علاوہ کوئی اور میدہ استعمال نہیں کر پاتا تھا۔ آٹا عموماً لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس نے میدے کی ایک بوری خرید لی، اور ایک اس کا گودام تھا، اسٹور تھا، جس کے اندر اسلحہ وغیرہ بھی موجود تھا، تو وہاں پر اس نے وہ بوری رکھوا دی۔ رات کے وقت یہ تینوں بھائیوں نے مل کر جو ہے نا سوراخ کر کے وہ وہاں سے اسلحہ بھی چرا لیا، اور ساتھ میں وہ بوری بھی چرا لی۔ جب صبح وہ اپنے رفاع جو ہے نا اپنے اسٹور کے اندر آئے تو وہاں پر کچھ بھی ان کو نہیں ملا، نہ سامان ہے اور نہ ہی وہ بوری تھی میدے والی۔ تو انہوں نے یہ معاملہ سپرد کر دیا اپنے ایک بھتیجے تھے ان کے، قتادہ بن نعمان، ان کے ذمہ لگا دیا کہ آپ ذرا تلاش کریں کہ یہ کام کس کا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال تفتیش کر کے وہ یہاں تک پہنچے کہ یہ بنو ابیرق کے جو بیٹے تھے ان کا یہ کام ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب جو بنو ظفر کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ اچھا یہ کس طرح ایک یعنی کہ اس یہاں تک وہ پہنچے کہ اس رات کو ان کے گھر میں آگ روشن ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا رات کو آگ جلی ہے تو انہوں نے کھانا پکایا ہے، اور کھانا جب پکا ہے تو ظاہر یہیں سے انہوں نے اٹھایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اسلحہ تھا وہ انہوں نے اٹھا کر کسی یہودی کے گھر پر پھینک دیا، یعنی چوری کا جو مال وہ برآمد جو ہوا وہ کس کے پاس سے ہوا، یہودی کے گھر سے۔ بنو ظفر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کی اسی بات پر طرفداری کر لی کہ ہاں، کیونکہ آپ کیا ہے ظاہری معاملے کو دیکھتے تھے۔ ظاہری معاملہ کیا تھا کہ سامان جو چوری کا وہ یہودی کے گھر سے نکلا ہے، تو آپ نے اسی چیز کے مطابق آپ نے یہ فیصلہ بھی دیا، آپ نے ان کی سائیڈ بھی لے لی، یعنی ان کی حمایت کر لی کہ یہ ایسے افراد نہیں، کیونکہ جب ان کے قبیلے والوں نے بھی یہ بات کہی تو اس پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل کر کے یہ بات بیان فرما دی کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو جو ہے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اس چیز کے ساتھ، یعنی جو دین اللہ نے نازل کیا ہے آپ نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے مطابق رکھتے ہوئے آپ نے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک مرتبہ یہ حدیث آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی تھی کہ آپ کے سامنے جب کوئی معاملہ لایا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے ان دونوں فردوں کو کہ میں تمہاری زبانی جو باتیں ہوں گی ان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، اور ہو سکتا ہے بس اوقات جو ظالم ہو وہ اپنی بات اس انداز میں پیش کر دے کہ وہ مظلوم ثابت ہو جائے،
اور میں اس کی بات کو تسلیم کرتا ہوا کہ ہاں واقعی وہ اس بات کا حقدار ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو میرا یہ فیصلہ حق میں کسی کے کر دینا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ میری چیز نہیں ہے تو اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوتی، بلکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا لے کر دیتا ہوں۔ تو آپ ظاہر کے مطابق یعنی سن کر جو معاملہ آپ کو سمجھ میں آتا تھا اس کے مطابق آپ فیصلہ کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں آپ نے ان کی طرف سے جھگڑالو نہیں بننا، یعنی ان کی طرف سے مد مقابل آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، یعنی یہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا سے مراد پھر کون بنیں گے؟ جو بیرق کے بیٹے تھے کہ آپ نے جو ان کی سائیڈ لی تھی یا ان کے بارے میں کچھ کلمات آپ نے کہہ دیے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے کیونکہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی۔ ایک تو مفہوم علماء نے یہ بیان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، جو اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کر آپ نے ان کا یعنی ان کی طرف سے جھگڑالو نہیں بننا۔ کیوں کہ خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا یستخفون من الناس، یہ ظاہری طور پر انہوں نے کام کیا، کام کر کے اٹھا کے کسی اور کے گلے میں ڈال دیا، اس کے گھر میں ڈال کر سوار جس کے اوپر الزام لگا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، یہ اس ذریعے سے لوگوں سے تو مخفی رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو یعنی ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہم نے چوری کی ہے، لیکن ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے کوئی بھی مخفی نہیں رہ سکتا، اللہ رب العالمین سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ دنیا میں ہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے اس کا معاملہ پوشیدہ اوجھل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کس طرح ساتھ ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر کچھ آیات سے ہمیں مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان تو عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی معیت سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ساتھ ہے۔ اور بعض نے یہاں پر معیت سے مراد معیت خاصہ بھی لی ہے، یعنی خاص معیت۔ ایک معیت ہوتی عامہ، یعنی ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین کی معیت شامل ہے، دیکھنے، سننے اور کیا نام ہے قدرت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ ہے، مسلمان کافر سب کے ساتھ۔ خصوصی اس کے اندر پھر وہ کیا ہے، انبیاء وہ آ جاتے ہیں، یا پھر جو اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی خصوصیت معیت خاصہ ہوتی ہے۔ لیکن کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ معیت سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ابھی ہم ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ والا ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی ہمیں کوئی واضح دلیل نص نہیں ملتی، اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اللہ رب العالمین ساتھ ہے۔ اور فرمایا اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ جب رات کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں ناپسندیدہ باتوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین ان باتوں کو بھی جان رہا ہوتا ہے، لوگوں سے تو انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر تم ان لوگوں کے خلاف ہو گئے ہو جس نے کام نہیں کیا، حالانکہ تمہیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جرم کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اگر دنیا میں تم ان کی حمایت کرتے ہو تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب بات بالکل واضح ہوگی، کون ہوگا تم میں سے کھڑا ہوگا کہ ان کے حق میں کھڑا ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ انہوں نے چوری نہیں کی؟ فرمایا کوئی ہے یا کوئی وکیل کارساز بن سکتا ہے ان کا؟
کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو تسلی دی ہے، اور وہ تسلی کیا ہے؟ کسی بھی قسم کا گناہ انسان سے ہو گیا ہو، کوئی بھی گناہ انسان نے کر لیا ہے، وہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، اللہ رب العالمین کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، کوئی بھی گناہ ہے، ہر جان بوجھ کے کیا ہے یا پھر انجانے کے اندر ہو گیا ہے، کسی بھی قسم کا بندہ گناہ کرے، ٹھیک ہے، او یظلم نفسہ سوءا، اس کی تھوڑی سی علماء نے یعنی اس طرح بھی وضاحت کی ہے، یظلم نفسہ ومن یعمل سوءا، کہ جو کوئی سوءا کرے، سوءا سے مراد وہ گناہ ہوگا کہ جو انسان اپنے آپ کو بھی اس کا نقصان پہنچا رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا نقصان، اس کے گناہ کا نقصان لوگوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ جیسے جھوٹی گواہی انسان نے دے دی، اب اس کا نقصان خود کو بھی ہے کہ مجرم ہے، لیکن اس کی گواہی کی وجہ سے وہ مال کسی اور کو جا کر مل گیا، ٹھیک ہے، یا کسی اور کے اوپر الزام ثابت ہو گیا۔ او یظلم نفسہ، اس کے اندر کیا ہے؟ جو انسان کا گناہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کے اندر علماء نے نماز کا چھوڑنا یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ اس کے اندر مراد لیے، شریعت کے احکامات کو انسان چھوڑ دیتا ہے، یا پھر منہیات جو ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پینا، اب اس کے اوپر خود اس کا گناہ ہے۔ تو فرمایا ثم یستغفر اللہ، بندے نے گناہ کیا کسی بھی قسم کا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں حدیث کسی سے لیتا تھا کہ جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سنی ہوتی، تو میں اگر کوئی مجھے بیان کرتا میں اس سے قسم لیتا تھا کہ مجھے قسم کھا کر کہو کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لیکن کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے ان سے قسم نہیں لی، اور کیوں نہیں لی؟ کیونکہ آپ صدیق ہیں، آپ صدیق ہیں، سچے ہیں، تو میں نے ان سے قسم نہیں لی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کی وہ کیا تھی کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خیال، دنیاوی خیال اس کے دل میں نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین سے اس 2 رکعت کے بعد وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتے؟ مٹا دیتے، اور خاص طور پہ وہ جس گناہ کے لیے اس نے وہ یعنی نماز پڑھی، جس کو ہم نماز توبہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی یعنی کہ امید افزا انسان کے لیے آیت ہے کہ کسی بھی قسم کا گناہ ہے اللہ رب العالمین سے وہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین یقیناً اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ مضمون قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے مزید کھول کر بیان کیا ہے، یعنی یہی باتیں ہیں لیکن اگلی 2 آیات کے اندر مزید کھول کر بیان کیا ہے۔ یہاں پر یکسب، یہ یاد رکھیں، کسبہ کا جو لفظ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی نسبت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ کسبہ یہ استعمال ہوتا ہے انسان کی کمائی کے ساتھ، جس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی۔ تو اللہ رب العالمین نفع نقصان سے کیا ہے؟ مبرہ ہے، پاک ہے، تو اس لیے اس کی نسبت امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف لفظ کسبہ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسمن ہم کس کو کہیں گے؟ یعنی جو عام بندہ گناہ کر لیتا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ۔ پھر اگلی آیت کے اندر جو لفظ ہے خطیئتن، خطیئتن کا لفظ یہ جو غیر ارادی طور پر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسمن پھر اس کے برعکس کہلائے گا، یعنی جو جان بوجھ کر انسان نے گناہ کیا ہو، یعنی کسی بھی قسم کا انسان سے گناہ ہو گیا، پھر اس نے اس گناہ کو اٹھا کر کسی اور پر ڈال دیا، جیسے کہ یہاں پر چوری والے معاملے کو ڈال دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ انسان کرتا ہے، یہ جرم کرتا ہے، خود نے کیا اور الزام کسی اور پہ ڈال دیتا ہے، تو یقیناً اس نے بہتان بھی باندھا اس بندے کے اوپر، اور پھر اسم مبینہ، اور اس بہتان کی وجہ سے اس کو واضح گناہ بھی ملا ہے۔ اور کسی مسلمان پر بہتان باندھنا یہ بڑا سخت ترین گناہ ہے، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہ کے اندر شمار کیا، اور پھر اس کی سزا بھی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے 80 کوڑے۔
اور ایسے شخص کی پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ توبہ کو کیا نام ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، فاسق اللہ رب العالمین اس کو شمار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کسی پر بہتان باندھنا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔